السلام علیکم ناظرین، پروگرام کیریئر کاؤنسلنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان کنزہ بشیر۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ سے ایک بہت ہی منفرد کیریئر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس پر بات کرنے جا رہے ہیں، اسی حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے جاوید افسر صاحب۔ بہت شکریہ سر، آپ کا بہت ہی نامور کنسلٹنٹ ہیں جاوید افسر صاحب۔ اور آج کا ناظرین جو کیریئر ہے وہ ہے میڈیکل لیب ٹیکنالوجی۔ میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ہے کیا، یہ ہم سر سے پوچھیں گے۔ سر، میڈیکل لیب ٹیکنالوجی بہت ہی منفرد شعبہ ہے اور بہت ہی مختلف شعبہ ہے، یہ کس سے تعلق رکھتا ہے، متعلق کس سے ہے شعبہ؟ پاکستان کے لیے یہ ایک نیا شعبہ ہے، حالانکہ پہلے ہمارے یہاں ایگزسٹ کرتا تھا، ہم اس پہ ہمارے لوگ کام کر رہے تھے، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے اس سے بہتر کیا ہے، اس کے تعلیم کا نظام اور اپنے لوگوں کا جو سٹرکچر ہے وہ بہتر کیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہماری لیبز میں جو ہم اپنے ٹیسٹ کروانے جاتے ہیں، بیماریوں کی تشخیص کروانے کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں جو مشینز ہوتی ہیں یا اس میں جو پروسیجرز ہوتے ہیں وہ سارا یہ لوگ کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ اس لیبارٹری سے متعلقہ لوگ ہوتے ہیں جو ان سب کو کرتے ہیں، جو ان سارے پروسیجرز کو وہاں پر انجام دیتے ہیں کہ ان کو رکھنا کس طرح ہے، سیمپل لینے کس طرح ہے، پھر ان کی ٹیسٹنگ کس طرح کرنی ہے، ان مشینوں کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے، کون سا ٹیسٹ کس مشین پر ہوگا، اس میں نئی ٹیکنالوجیز کون سی آ رہی ہیں، یہ سارے چیزیں یہ لوگ کام جی ہاں جی۔ اچھا سر، ان کی تعلیم کیسے مل سکتی ہے، کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ ہاں، اس کا جو پہلے جو پاکستان میں سلسلہ چل رہا تھا وہ پہلے ایک ڈپلومہ لیول پہ تھا، سرٹیفکیٹ اور ڈپلومہ لیول پہ یہ لوگ کام کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے کورسز کر کے تو لیب میں۔ اب یہ ہے کہ باقاعدہ ڈگری کورسز آفر ہو گئے ہیں، 4 سال کی ڈگریز ہیں، اور اس کے لیے ایف ایس سی کے بعد آپ کو داخلہ لینا پڑتا ہے اور میرٹ بنتا ہے، جس طرح میڈیکل کا میرٹ بنتا ہے اس طرح ان کا میرٹ بھی بنتا ہے۔ کتنا ہائی میرٹ کتنا رکھا گیا؟ ہاں، اس کا جو میرٹ ہے وہ آپ اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ میڈیکل کے بعد اب اس کا ہو گیا ہے۔ اچھا، میڈیکل سے سیکنڈ نمبر پہ آ جی، اب میڈیکل اور بی ڈی ایس کے بعد جو فیلڈ آ گئی ہیں اس میں اب یہ آ گئے ہیں۔ اچھا سر، اس میں اسکالرشپس بھی رکھی گئی ہیں؟ اسکالرشپ ایز سچ اس طرح اسکالرشپ جو ہمارے ہاں ایک چیز سمجھی جاتی ہے کہ سارے پڑھائی کا خرچہ جسے کہتے ہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے۔ پرفارمنس بیس اسکالرشپ ہوتے ہیں کہ آپ اپنی کلاس میں جتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں تو وہ جو ٹاپ بچے ہوتے ہیں اس کلاس کے، ان کی فی ویور یا ان کو جو ہوتا ہے وہ ادارہ پرووائڈ کرتا ہے یا وہ حکومت اس صوبے کی پرووائڈ کرتی ہے، تو وہ تو موجود ہیں۔ جی اچھا سر، جیسے آپ نے بتایا کہ 4 سالہ ڈگری رکھ دی گئی ہے، بی ایس کرنے کے بعد 4 سالہ ڈگری لینے کے بعد اس میں فردر اور ایم فل یا پی ایچ ڈی یہ بھی آ گیا ہے، یا ابھی صرف بی ایس تک یا 4 سالہ ڈگری تک ہی رکھا؟ پاکستان میں تو ابھی تک اس میں فردر نہیں آیا، وہ آفر نہیں ہو رہے، لیکن پاکستان سے باہر موجود ہیں، اس کے بیچلر کے بعد کی تعلیم ہے وہ موجود ہے اور لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہ تعلیم مشکل ہے یا میڈیکل جتنی مشکل ہے یا اس سے آسان ہے؟ یہ بالکل ایک مشکل تعلیم میڈیکل جتنی ہے، اور اس میں وہ ساری چیزیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں، اس میں کیمسٹری بھی پڑھائی جاتی ہے، بایو ٹیکنالوجی بھی پڑھائی جاتی ہے۔ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ کورس سیم ہے ان کا تھوڑا کورس اس سے مختلف ہے، اس سے متعلق ہے، ان کو ساری چیزوں کا ان کا بنیادی طور پر جو ہے وہ لیب سے متعلقہ ہے، تشخیص سے متعلق ہے، اور تشخیص کسی ایک سبجیکٹ میں نہیں ہوتی، اس میں کیمسٹری بھی یوز ہوتی ہے، اس میں بایو ٹیکنالوجی بھی یوز ہوتی ہے، اس میں فزکس کی بھی کئی اصول ہیں جو کہ ان مشینوں میں یوز ہوتے ہیں، تو ان کو وہ سارے پڑھنے پڑتے ہیں، وہ دیکھنے پڑتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اب یہ جو نیا ہو گیا ہے کہ وہ مشینیں صرف مشینیں نہیں رہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو لیب میں مشینز ہوتی تھیں وہ سمپل مشین ہوا کرتی تھیں، اب ان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی یا کمپیوٹر کا یوز آ گیا ہے۔ جی ہاں، تو وہ مشین جو ہے کمپیوٹر کے ذریعے آپریٹ ہوتی ہیں، ہر مشین کا الگ سے سافٹ ویئر ہے، اپڈیٹ ہوتی ہیں اور ان کے پروسیجرز ہیں اس طریقے سے وہ، تو ان لوگوں کو اس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور وہ کمپیوٹر کی تعلیم بھی لینی پڑتی ہے، وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، تعلیم لینے کے بعد ان کی ٹریننگ بھی رکھی گئی ہے، کیونکہ یہ سارے مشینری جو ہے اس کو آپریٹ کیسے کرنا ہے، اس کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے؟ جی، یہ جن اداروں میں یہ پڑھتے ہیں وہاں پر ان کو ان کی عملی تربیت بھی دی جاتی ہے، بٹ اس کے بعد پھر یہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ کسی ادارے میں کچھ عرصے کے لیے انٹرنشپ کے لیے یا ایک چھوٹے لیول کی جاب کے لیے جاتے ہیں، بٹ یہ ایسے ہوتا نہیں ہمارے ہاں، چونکہ ان لوگوں کی قلت ہے، جاب زیادہ ہیں اور ہمارے پاس یہ لوگ کم ہیں، تو اس لیے ان کو فوراً جاب مل جاتی ہیں اور یہ آن جاب ہی جا کر یہ سارا کرتے ہیں۔ کہاں کہاں نوکریاں مل جاتی ہیں انہیں سے؟ ان کی جو نوکریوں کا سب سے بڑا تو ہمارا گورنمنٹ سیکٹر ہے، اور ان کو 16-17 گریڈ کی جابز آفر کرتے ہیں شروع میں،
اس کے بعد ان کو بہت اچھی ان کی پروموشنز ہیں، پے اسکیل ہیں، وہی سرکاری مراعات ہیں جو ڈاکٹرز کو ملتی ہیں وہ ان کو دی جاتی ہیں، یا ہیلتھ سے متعلقہ شعبے میں جو مراعات آفر کی جاتی ہیں وہ ساری ان کو دی جاتی ہیں۔ ابھی تک صرف گورنمنٹ سیکٹر میں ہی یا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ان کے لیے جابس آ چکی ہیں؟ جی دونوں جگہ پر ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ ہیں۔ اس میں جو لوگ جن لوگوں نے یہ ڈگری کر لی ہے یا اس سے پہلے یہ کر چکے ہیں، وہ صبح کے وقت وہ اپنے گورنمنٹ جاب کرتے ہیں اور شام کے وقت پرائیویٹ لیبز میں وہ کام کرتے ہیں، اور ان کو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان ہر طرح سے ان کو فائدے میں ہیں یہ لوگ۔ جی ہاں۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ کون سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو یہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے؟ اس کے لیے حاصل کرنے والا تو جو بنیادی ہے وہ تو میٹرک سے اس کا اصول لاگو ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بچے بایولوجی کے ساتھ ہوتے ہیں وہی ایف ایس سی بایو کے ساتھ کرتے ہیں، اور انہی بچوں نے انہی اسٹوڈنٹ نے جا کر اس فیلڈ کو بھی اپنانا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے تو آپ کو ظاہری بات ہے کہ شروع سے اپنے جو سبجیکٹس ہیں وہ بایولوجی کے ساتھ ہی لینے پڑتے ہیں، تو پھر جا کر آپ اس فیلڈ میں جاتے ہیں۔ جی اچھا سر، بہت منفرد شعبہ ہے کہ ابھی تک کے بچوں میں، اسٹوڈنٹس میں کتنا رجحان اس کا دیکھا گیا ہے؟ اس وقت تو بہت زیادہ ہے۔ جن بچوں نے میڈیکل کے شعبے میں جانا ہوتا ہے یا جن کو اویئرنیس ہے، اور چونکہ وہ تو میٹرک سے ہو جاتی ہے اور پورا خاندان اس میں لگا ہوتا ہے، عموماً ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں کہ ان شعبوں میں وہ لوگ جاتے ہیں کہ جن کی پہلی ترجیح میڈیکل ہوتی ہے یا بی ڈی ایس ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب ان کا میرٹ وہاں نہیں بنتا تو پھر وہ ان شعبوں کا انتخاب کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے یہ ٹیکنیشین لیول کے ہوتا تھا تو اس طرف لوگ جاتے نہیں تھے، ایف ایس سی کے بعد یا اور ڈگریز کی طرف چلے جاتے تھے۔ اب یہ باقاعدہ 4 سال کی ڈگری ہے، اپرچونٹیز بھی اس میں زیادہ ہاں اپرچونٹی بھی زیادہ ہیں، ڈگری ہے، ڈگری کرنے کے بعد پھر ان کو بہت اچھے لیول کی جابز مل رہی ہیں، اور ورکنگ انوائرمنٹ ان کا بہت اچھا ہے، سیلریز بہت اچھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایک تو دو جاب تو یہ لازمی کر لیتے ہیں، ایک مارننگ کی ایک ایوننگ کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے اپنا کام کرنے کا بہت بڑا اس میں سکوپ ہے کہ چھوٹی لیب، بڑی لیب، جس لیول کا ان کے پاس سرمایہ ہوتا ہے یہ اپنی لیبز بھی بنا لیتے ہیں۔ سر جیسے آپ نے بتایا کہ ان کی ڈائریکٹ 17-18 اسکیل کی جاب لگتی ہے، جی 17-18 اسکیل کے ساتھ بھی دو جابس کیسے کر لیتے ہیں؟ دیکھیں وہاں پر اگر آپ نے جاب کرنی ہے تو آپ نے اپنے آورس پورے تھے، یا تو آپ کی صبح کی شفٹ ہوگی یا رات کی شفٹ ہوگی، تو دوسرا جو ٹائم ہے وہ تو آپ کے پاس، لیکن 18 اسکیل والے بندے کو تو دوسری جاب کی تو ضرورت نہیں ہوتی۔ نہیں وہ نہیں ہوتی، لیکن 18 اسکیل ڈائریکٹ نہیں ملتا، شروع میں تو جا کر اس کو ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جب وہ 18 پہ بھی پہنچتے ہیں تو تب بھی ڈیمانڈ اتنی ہے ہمارے اس فیلڈ میں، تو پیسے کسی اچھے نہیں لگتے، تو اس لیے پھر اسکیل کون سا رکھا گیا؟ وہی 6-7؟ نہیں ان کو 17 اس میں جا کر، وہ تو ہائی اسکیل ہے نا سر، جو نیچے سے اسکیل سٹارٹ کیا گیا نیچے سے ان کو 17 میں، ڈگری کے بعد 17 میں، وہ ٹیکنیشینز ہیں کہ جن کو آپ 11ویں یا 12ویں اسکیل میں جا کر لیتے ہیں یا اس سے نیچے، تو وہ ٹیکنیشینز ہیں جو ڈپلوما سرٹیفکیٹ کورسز کر کے، وہ ان سے بھی نیچے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، تو وہ ہوتے ہیں۔ اچھا سر، بیرون ملک سے پاکستان میں ابھی اس کا کتنا رجحان دیکھا گیا؟ بیرون ملک جانے کا؟ جی ہاں، بیرون ملک میں اس طرح ہے کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں یا یہ ڈگری ہولڈر جو ہیں یہ ہمارے، ان کی سب سے بڑی جو ڈیمانڈ ہے وہ تو گلف میں، گلف میں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ گلف میں ایک تو اپنی آبادی ہے، صحت کی سہولیات انہوں نے بہت بہتر کی ہوئی ہیں، اور وہاں پر ان کو صحت کے شعبے کے لیے ٹرینڈ پروفیشنل کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمارے ان اسٹوڈنٹ کی گلف پورے میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ ملک سے باہر بھی ملک سے مواقع جی دستیاب، بہت زیادہ مواقع دستیاب ہے۔ اور ملک کے اندر کتنے رکھے گئے؟ ملک کے اندر تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہائی ڈیمانڈڈ پروفیشن ہے اس وقت، لوگ جو ہیں ہمارے پاس تھوڑے ہیں اور جاب زیادہ ہیں، اور اس میں جو اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ان لوگوں کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بہت کم لوگ ہیں کہ جو باہر جاتے ہیں، اور ان کو یہیں پر ہی اپنے تعلیم مکمل کرتے ہی نوکری کی آفر کر دی جاتی ہے اور مل جاتی ہے ان کو۔ اچھا سر، گورنمنٹ سیکٹر میں جابس جوائن کر سکتے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ فیسیلیٹیز گورنمنٹ میں ہے یا پرائیویٹ میں؟ فیسیلیٹیز گورنمنٹ میں تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ صرف گورنمنٹ کی جو باقی اس ہیلتھ کے شعبے میں جتنے پروفیشنل ہیں ان کو جو سہولیات ملتی ہیں وہ ان کو دی جاتی ہیں، لیکن پرائیویٹ شعبے میں اس وقت بہت اچھی لیبز بن رہی ہیں، بہت بڑی لیبز بن رہی ہیں، بلکہ کچھ انٹرنیشنل لیبز ہمارے ملک میں آ گئی ہیں، تو یہ اس میں جاتے ہیں بے شمار لوگ، اور اس میں سیلریز زیادہ ہیں، کیریئر بڑا ایک شاندار کیریئر ہے،
تو کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے, یہ گورنمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں اور پرائیویٹ بھی کر سکتے ہیں. گورنمنٹ میں زیادہ ڈیمانڈ رکھی گئی ہے. ہاں, گورنمنٹ میں زیادہ ان کو لوگ زیادہ چاہیے ہوتے ہیں, بڑے ہاسپٹلز ہیں, بڑی لیبز ہیں, ان کو ایک لیب میں بہت بے شمار لوگ چاہیے ہوتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے, تو وہاں پر یہ لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا سر, جیسے ڈگری کمپلیٹ کرتے ہی کوئی جاب مل جاتی ہے یا پھر ویٹ کرنا پڑتا ہے؟ نہیں, ان کے لیے اس پروفیشن میں یہ ہے کہ ان کو فوراً جاب مل جاتی ہے, فوراً جاب مل جاتی ہے. یہ جو ہی اپنی ڈگریز کمپلیٹ کرتے ہیں, اپنے ان کا کورس کمپلیٹ ہوتا ہے, تو اس کے بعد سب سے پہلے ان کو پرائیویٹ سیکٹر لے لیتا ہے. اور کئی ایسے کیسز میں نے دیکھے ہیں کہ ان کے فائنل ایئر میں ہی یہ مختلف لیبز میں جا کر کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کی ضرورت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کو لوگ چاہیے ہوتے ہیں. تو جس بچے نے 3 سال یا 4 سال کا کورس ابھی چوتھے سال میں ہی ہوتا ہے, تو اس وقت وہ ان کو اپنے اسسٹنٹ کے طور پر, ٹریننگ کے طور پر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. ٹریننگ بھی وہیں کرتے ہیں اور پھر جاب بھی پراپر وہیں سے؟ جی بالکل وہیں پر. یہ نہیں کہ ٹریننگ کہیں اور پھر جاب کہیں اور؟ نہیں, یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ یہ جن اداروں میں یہ تعلیم مکمل کرتے ہیں, ان اداروں میں یہ ساری سہولیات موجود ہوتی ہیں. عموماً کیا ہے یہ اس طرح کہ یہ جتنے ادارے ہیں یہ بڑے ہاسپٹلس کے ساتھ اٹیچ ہیں. ان کا کسی نہ کسی ہاسپٹل کے ساتھ اٹیچ ہونا جو ان کو تعلیم دیتے ہیں وہ ضروری ہوتا ہے. جس طرح ہمارے میڈیکل کالجز ہیں, ان کے ساتھ ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہوتا ہے جہاں پر بچے اپنی پریکٹس کرتے ہیں اور جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں. اس طرح ان کا بھی اسی طرح ہے. وہی ہاسپٹلز جن کے جو ان میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہوتے ہیں ٹیچنگ ہاسپٹل, ان کے بھی ٹیچنگ ہاسپٹل ہوتے ہیں, اور یہ وہاں پر اپنی جو وہ عملی تربیت ہے, پریکٹیکل ورک ہے, وہ وہاں پر کرتے ہیں. اچھا سر, اس کی تعلیم گورنمنٹ سیکٹر میں دی جاتی ہے یا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے؟ اس کا اس طرح ہے کہ جو اس کی ڈگری دی جاتی ہے, ڈگری کا ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ڈگری پرائیویٹ سیکٹر اپنے طور پر کوئی کالج جاری نہیں کر سکتا. ڈگری جاری کرنے کے لیے اس کو یونیورسٹی سے ایفیلیشن لینی پڑتی ہے, پھر جا کر اس یونیورسٹی سے یہ ڈگری حاصل کرتے ہیں. تو اس کا اس طرح ہے کہ پرائیویٹ کالجز ہیں جو یہ تعلیم دے رہے ہیں, آفر کر رہے ہیں یہ ڈگری, مگر وہ ایفیلیٹڈ ہیں اس صوبے کی جو ہیلتھ یونیورسٹیز ہیں, گورنمنٹ کی جو یونیورسٹیز ہیں, ان اداروں سے, اور ڈگری ان اداروں کی دی جاتی ہے, ان گورنمنٹ یونیورسٹی کی دی جاتی ہے, لیکن وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن بھی ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں. اور یہ میں والدین کے لیے بھی اور آنے والے بچوں کے لیے بھی ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جب وہ داخلوں کے لیے جائیں, ایڈ دیکھیں یا کسی سے سنیں, تو اس چیز کو سب سے پہلے کنفرم کریں کہ کیا وہ ادارہ ہیلتھ یونیورسٹی کے ساتھ یا متعلقہ صوبے کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے یا نہیں ہے. اگر وہ ایفیلیٹڈ نہیں ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہو جائے گا, تو کبھی اس ادارے میں داخلہ نہ لیں, اس لیے کہ آپ داخلہ لے لیں گے, بعد میں ان کی ایفیلیشن نہیں ہوتی, تو آپ کا وہ کیریئر بھی ضائع ہوگا, ٹائم بھی ضائع ہوگا, پیسہ بھی ضائع ہوگا. اور ہمارے ملک میں ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں کہ بچے مظاہرے کر رہے ہیں, ان کے والدین کر رہے ہیں, اور ان کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں. تو ناظرین, بہت ہی منفرد کیریئر ہے آج کا میڈیکل لیب ٹیکنالوجی, جس پہ ہم بات کریں, اس پر مزید بات کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ٹیک اے بریک. بیک ناظرین, جیسے ہم آج بات کریں ایک بہت ہی منفرد کیریئر پہ, اور وہ ہے میڈیکل لیب ٹیکنالوجی. میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کیا ہے یہ سر ہمیں بتا چکے ہیں, اور اس پر ہم مزید بات کر رہے ہیں. جیسے سر آپ ابھی پہلے بتا رہے تھے کہ ان کی تعلیم لی جاتی ہے, اور جو سی سر IT مشینز ہوتی ہیں ان کی بھی تعلیم دی جاتی ہے. جی بالکل, یہ ایک بہت ہی منفرد چیز ہے کہ پہلے ان لوگوں میں یہ چیز نہیں ہوتی تھی, لیکن اب موجودہ جو مشینز آ گئی ہیں اس کے لیے IT کی, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی, کمپیوٹر کی تعلیم بڑی ضروری ہے, اس کا نالج ہونا بڑا ضروری ہے. نئی مشینوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا ہے, اور اس کا سب سے بڑا جو آگے ہے کہ یہ بدلتی رہتی ہیں, بڑی تیزی سے ٹیکنالوجی بدل رہی ہے, اور اس بدلتی ٹیکنالوجی کے ساتھ چلنے کے لیے ان لوگوں کو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا پڑتا ہے. تو IT کا اس میں بہت عمل دخل ہو گیا ہے اب ان مشینز میں, اور آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ ہو رہا ہے. تو اس لیے ان کو جو ان کی اپنی ریسرچ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو کیمسٹری پڑھائی جاتی ہے, بایولوجی پڑھائی جاتی ہے, یا اس سے متعلقہ پیتھولوجی کی جو چیزیں ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں, وہ تو پڑھائی ہی جاتی ہیں. مشینز کا نالج ان کو بہت زیادہ دیا جاتا ہے, جو جتنی بھی مختلف, اور ایک قسم کی مشین ہے نہیں, سینکڑوں قسم کی مشین ہے ہر ٹیسٹ کے لیے, ہر فیلڈ کے لیے, کیونکہ لیب ایک ہی ہوتی ہے, اس میں تمام مریضوں کے, ہمارے جسم کے سارے جتنے ٹیسٹ ہیں وہ یہیں پر ہی جانے ہوتے ہیں. تو اس کا ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے سیمپل کا ہوتا ہے کہ سیمپل کو آج کل تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ ایک بڑے نجی اسپتال ہے, اس کی کراچی میں صرف ایک لیب ہے, اور پورے پاکستان میں اس کے سیمپل کلیکشن سینٹر ہیں. وہاں سے سیمپل کلیکٹ کرنا, ہر سیمپل کا ڈفرینٹ طریقہ کار ہے, اس کا سٹوریج مختلف ہے, یہ ساری چیزیں یہ سیکھتے ہیں. اور ان سیمپل کو, جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک لیب ہے پورے کراچی, پورے پاکستان کے لیے, تو پورے پاکستان سے سیمپل اکٹھے کر کے کراچی بھجوائے جاتے ہیں, وہاں سے اس کی ٹیسٹ کر کے تو رزلٹ وہ
پورے ملک کو جاری کرتے ہیں. اب وہ جو پروسیجر ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہے. جب تک وہاں پر ٹرین پروفیشنل نہیں ہوں گے, ہینڈلنگ والے لوگ نہیں ہوں گے, تو اس وقت تک وہ سیمپل وہ صحیح حالت میں وہاں پہنچیں گے نہیں. جب صحیح حالت میں نہیں پہنچیں گے تو جن لوگوں نے آگے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے وہ پراپر نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے یہ لوگ ان ساری چیزوں سے آگاہی لیتے ہیں اور اس میں ماسٹر ہوتے ہیں. اچھا, اس میں علیحدہ سے ماسٹر ہوتا ہے یا یہ پی ایس کے 4 سال میں جو پڑھاتے ہیں اسی میں آپ نہیں, وہ میں آپ کو مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ ماسٹر جو ہوگا وہ تو خیر اگر انہوں نے کرنا ہے تو پاکستان میں تو اس وقت اویلیبل ہی نہیں ہے. وہ تو ان کو باہر جانا پڑے گا. باہر جا کر جو مختلف یونیورسٹیز ہیں امریکہ کی ہیں یا یورپ کی ہیں ان میں ان کی پوسٹ گریجویشن جسے آپ کہتے ہیں وہ ہے, وہاں سے یہ پوسٹ گریجویشن کر کے آئیں گے. اچھا سر, آپ پاکستان میں اس کا ابھی تک کتنا اسکوپ دیکھ رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں کتنا اسکوپ دیکھنے میں آ رہا ہے؟ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ ہمارے پاس شارٹ ہیں. ہر شہر میں ہیلتھ کی جو صحت کی سہولیات ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, حکومتی سطح پر بھی اور نجی سطح پر بھی. اور جہاں پر صحت کی سہولیات, کوئی ہاسپٹل بنتا ہے, کوئی کلینک بنتا ہے, تو وہاں پر لیبارٹری بہت ضروری ہے. اس کے بغیر ہمارا میڈیکل کا پروفیشن اس وقت نہیں چل سکتا تھا. کچھ عرصہ پہلے سمٹمز پر, کچھ سال پہلے سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوا کرتی تھی کہ ہم اپنے سمٹم بتایا کرتے تھے اپنے ڈاکٹر کو اور ان کی بنیاد پر اپنے کلینکل ایکسپیرینس پہ ہمارے لیے دوائی تجویز کرتا تھا. لیکن آج کل اب اس وقت تشخیص کا جو سسٹم ہے وہ لیبس کے ذریعے ہوتا ہے. کوئی بھی ہمیں مسئلہ ہو تو ڈاکٹر ٹیسٹ لکھ کر دیتے ہیں. تو جہاں پر ڈاکٹر بیٹھا ہوگا, جہاں ہاسپٹل ہوگا, وہاں پر لیبارٹری ہوگی, اور جہاں لیبارٹری ہوگی, مشینز ہوں گی, اس کو آپریٹ کرنا ہوگا, وہاں پر آپ کو لیب ٹیکنالوجسٹ چاہیے. تو اس لیے ان کے پورے پاکستان میں ہر چھوٹے بڑے شہر میں ان کی ضرورت ہے. وہاں پر ابھی بھی بے شمار شہروں میں یہ لیب ٹیکنالوجسٹ موجود نہیں ہیں, لیب ٹیکنیشینز کام کر رہے ہیں. تو وہاں پر ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے. اور جو آنے والا وقت ہے اس کو آپ آج بھی اگر دیکھیں کہ اگر آج ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو آنے والے دنوں میں تو اور بڑھے گی. جب تک آپ اپنی ضرورت پوری نہیں کریں گے تو اس میں یہ شارٹ رہے گا. تو اس لیے اس کی زیادہ ضرورت ہے اور یہ بڑھتی ہی رہے گی. اس کے ساتھ ہی ناظرین, ہم بات کر رہے تھے کہ میڈیکل لیب ٹیکنالوجی کیا ہے. سر نے ہمیں بہت ہی ڈیٹیل سے ہمیں بتایا کہ آج کل پاکستان میں اس کا رجحان ہے اور آنے والے دنوں میں بھی بڑھتا جا رہا ہے. اور ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ لیبارٹریز جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہیں ویسے ہی اسٹوڈنٹس بھی بڑھتے جائیں گے اور میڈیکل لیبارٹریز بھی بڑھتی جائیں گے اور میڈیکل لیب کے جو ان سے ٹیکنیشینز ہیں وہ بھی بڑھتے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان کنزا بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.